بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1731 ہے اور آج سورۃ الصافات کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 6 تا 10۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا زینا السماء الدنیا بزینة الكواكب وحفظا من كل شیطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انا زینا، بے شک ہم نے زینت دی، السماء الدنیا، آسمان دنیا کو، بزینت الکواکب، ایک آرائش ستاروں سے، وحفظا، اور حفاظت کے لیے، من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے، لا یسمعون، وہ سن نہ پائیں، الی الملأ الاعلی، عالم بالا کی، ویقذفون، اور پھینکے جاتے ہیں، من کلی جانب، ہر جانب سے، دحورا، بھگانے کے لیے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب واصب، ہمیشہ رہنے والا عذاب، الا، مگر، من، جو، خطف، اچک لے، الخطفتا، جھٹ سے، فاتبعہ، اس کے پیچھے لگتا ہے، شہاب ثاقب، چمکتا ہوا ستارہ۔ ترجمہ یوں ہے، بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی ہے اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ اوپر کے جہاں کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے، انہیں دھکے دیے جاتے ہیں اور ان کو آخرت میں دائمی عذاب ہوگا۔ البتہ جو کوئی کچھ اچک لے جائے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ان 5 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی ہے۔ دوسری بات، اسے ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تیسری بات، وہ شیطان اوپر کے جہاں کی باتیں نہیں سن سکتے۔ چوتھی بات، ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے۔ پانچویں بات، انہیں دھکے دیے جاتے ہیں۔ چھٹویں بات، ان کو آخرت میں دائمی عذاب ہوگا۔ ساتویں بات، جو کوئی کچھ اچک لے جائے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کے پیدائش کا ذکر فرمایا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آسمان کی تزئین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان 7 آسمانوں میں سے جو پہلا آسمان ہے، یعنی جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں سے سجایا ہے، جیسے کوئی اپنے گھر کی چھت پر برقی بلب لگا کر اسے چمکدار بناتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان قدرتی بلبوں کے ذریعے آسمان کو مزین کیا اور سجایا ہے۔ پھر ان ستاروں کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ستارے آسمانوں کو اوپر آنے سے روکتے، یعنی یہ ستارے شیطانوں کو اوپر آنے سے روکتے ہیں کہ جب کبھی کوئی شیطان آسمان میں چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ستارے اس کو مارتے ہیں اور وہاں سے بھگاتے ہیں۔ اس شیطان کو مار بھگانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان ان باتوں کو نہ سن سکے جو آسمانوں میں اللہ اور فرشتوں کے درمیان ہو رہی ہیں۔ ان شیاطین کو وہاں سے مار مار کر بھگایا جاتا ہے، لیکن آخرت میں انہیں بھی سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس کو دارالجزا یعنی بدلہ دینے کی جگہ نہیں بنایا جاتا، اس لیے چاہے انسان
ہو یا جنات ہو یا شیاطین، سب کو آخرت یعنی دارالجزا میں سزائیں دی جائیں گی۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں بھی یہ بات بتائی گئی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے مزین کیا اور ہم نے اسے شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 قسم کے ستاروں کو پیدا کیا گیا، ایک وہ جو شیطان کو مار بھگانے کا کام کرتے ہیں، دوسرے وہ جنہیں نور کی شکل میں پیدا کیا گیا کہ وہ اس سے راستے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، تیسرے وہ جو زینت کا کام کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے شیطان آسمان میں جا کر بیٹھا کرتے تھے اور وحی سنا کرتے تھے، تب ستارے ان شیاطین کو مارنے نہیں دوڑتے تھے اور نہ شیطانوں کو مارا جاتا تھا۔ جب وحی سنتے تو زمین پر آتے اور ان سنی ہوئی باتوں میں 9 باتیں اپنی طرف سے ملا دیتے، ایک حصہ تو وحی کا ہوتا جو درست ہوتا، باقی 9 حصے باطل ہوتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، تب شیطان پھر سے پہلے کی طرح وہاں جا کر بیٹھنے لگے تو شہاب نامی ستارہ جو کہ شعلے کی طرح ہے آ کر انہیں مارتا اور اس کا نشانہ نہ چکتا، پھر انہیں جلا دیا جاتا۔ جب یہ معاملہ ان کے ساتھ ہونے لگا تو شیطانوں نے اپنے سردار ابلیس کو یہ بات بتائی کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے اس نے اپنے ایک لشکر کو بھیجا، چنانچہ ایک لشکر جنات کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطن نخلا میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھا اور جا کر اس ابلیس کو اس کی خبر دی۔ ابلیس نے کہا کہ ہاں یہ معاملہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ شیاطین ان پہرے دار ستاروں سے بچا کر اگر تھوڑا سا اوپر پہنچ جاتے ہیں تب یہ شیطان شہاب ثاقب یعنی بھڑکتا ہوا جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔